بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ زمانہ آپ کا قصیدہ پڑھتا ہے، یہ بات کسی بھی عقل مند سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سرکار غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سرکار غوث پاک علیہ الرحمہ کی بے شمار عظیم کرامتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد کرامت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا کہ ان مقدس ہستیوں سے ایسی چیز مانگنا اور وہ عطا نہ کریں تو وہ اللہ کے ولی نہیں، غلط فعل ہے۔ یقیناً جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ اپنے کرم سے انہیں ولایت عطا فرماتا ہے۔ نور سحر کے پیارے ویورز، آج سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو کرامت کیوں عطا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن متقی پرہیزگار سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود یعنی بہت کم پائی جانے والی اور تعجب خیز چیز صادر ہو جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کرامت کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، لمبی مسافتوں کو لمحوں میں طے کر لینا، پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، غیب کی خبر دینا کرامت نہیں، بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ شخص سراپا امر بن جائے، یعنی شریعت کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، اس طرح کہ اس سے حرام کا صدور نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے تو اس کے دھوکے میں نہ آؤ، یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ اللہ عز و جل کے امر و نہی، حفظ و حدود اور ادائے شریعت میں کیسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے یا نہیں، شریعت کی حدوں اور اس کی پیروی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ حضور غوث العظم اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقرب ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء رحمہم اللہ کے سردار ہیں، اور آپ کی شخصیت عوام و خاص سبھی کے لیے لائق عقیدت و احترام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف کثیر الکرامات بزرگ ہیں بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو دیگر اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی اجمعین سے بڑھ کر کرامات و انعامات سے نوازا ہے، حتیٰ کہ آپ کی کرامات شمار سے باہر ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ بے موسم سیب کو حاضر کر دینا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان ہو جائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ فرمایا، تو بتا کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں غیب سے سیب آ جائے، اور اس وقت ملک عراق میں سیب کا موسم نہیں تھا۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا، اللہ رب العزت کے کرم سے 2 سیب آپ کے مبارک ہاتھ میں آ گئے، ایک سیب آپ نے اس خلیفہ کو دیا اور ایک سیب آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں رکھا۔ تو جو سیب حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا اس کو کاٹا تو نہایت سفید تھا اور اس سے بہت ہی پیاری مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس خلیفہ نے اپنے ہاتھ والا سیب کاٹا تو اس میں کیڑے نکلے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے، میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں سفید اور عمدہ خوشبو والا سیب دیکھا، اور جو میرے پاس سیب ہے اس میں کیڑے کس طرح نکل آئے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا ہاتھ ظلم والا ہے، اور ظلم والا ہاتھ اس سیب کو لگ گیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے ولیوں کو کرامت عطا فرماتا ہے، یہ کرامت ہی ہے نا کہ ایک تو بے موسم پھل اور غیب سے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، یہ شان ہے میرے غوث پاک کی۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ظلم کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی شرمندگی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے، نہ بچوں پر ظلم کریے، غرض کہ جو کچھ بھی ہمارے ذمہ میں ہے ان سب کو ظلم سے محفوظ رکھیے۔
खास करके अपने ऊपर भी जुल्म ना करिए। सवाल होता है कि अपने ऊपर कौन जुल्म करता है? अरे बंदा खुदा, बंदा जब गुनाह करता है अपने ऊपर जुल्म करता है। अपने ऊपर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नेक बनाए और वलियों का चाहने वाला बनाए, उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक और बात, जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाइए तो उनसे करामत का मुतालबा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच कर जाते हैं कि मैं जिस चीज का मुतालबा करूं अगर ना मिले तो वो अल्लाह के वली ही नहीं। माअज़ल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान वाले मुत्तकी परहेजगार को अल्लाह पाक अपने करम से विलायत अता फरमा देता है। याद रखिए, विलायत के लिए करामत जरूरी नहीं है और अल्लाह चाहे तो करामत भी अता फरमा देता है ताकि वली अल्लाह से बुग़्ज़ व हसद रखने वालों को अपनी विलायत तस्लीम करा सकें। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। गौसे पाक के सदक़े सारी परेशानियां, दुश्वारियां, तंगदस्तियां अल्लाह पाक दूर फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस नूरे सेहर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।